الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب شریف کا یہ پہلا عشرہ اور اس کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر خیر و برکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور پھر فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتے، مولا ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا۔ گویا ماہ رجب سے شعبان اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کو تیار رہنے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے اور ہر مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی تعلیم جو اللہ کے بندوں کو دی وہ خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق ہے۔ حضور کی سب سے پہلی تعلیم یہی تھی کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کے برابر مانتا ہے یا اس کی خدائی میں کسی اور کو شریک جانتا ہے تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی ظلم پوری دنیا میں جاری تھا اور اس ظلم کے پیٹ سے نہ جانے کتنے ظلم پیدا ہو گئے تھے۔ اس ایک ظلم نے نہ جانے کتنے ظلم دنیا میں پیدا کر رکھے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے ہر ممکن تدبیر اختیار فرمائی۔ جو لوگ
اس ظلم سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بہت رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کے قلب مبارک پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جو بہت ہی گرا محسوس ہوتی تھی۔ اس کیفیت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ اگر تیری تبلیغ سے لوگ ظلم نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اے محبوب تیری بات لوگ نہیں مان رہے ہیں تو تمہیں مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے احکام کو تم پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑو، ہر ایک کا حساب تو ہم لیں گے۔ جو تمہاری دعوت کو قبول کرے گا اور جو مجھے ایک مانے گا اور میری وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، میں اسے جنت کی بہاریں عطا کروں گا، اور جو میری وحدانیت سے منہ موڑے گا، تیری رسالت کا انکار کرے گا، تو میں نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ ان سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، میری گرفت سے کون نکل سکتا ہے؟ لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو ہر طرح سے واضح فرما کر قوم کے سامنے سیدھی راہ رکھ دی، اور قوم کو آپ نے ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ فرمائی، جس کے نتیجے میں عرب کے اندر ایمان کی بہار آ گئی۔ چونکہ اسلام آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا کا مذہب ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے بعد اپنے مشن کو چلانے کے لیے اپنے ماننے والوں میں کچھ اسپیشل لوگوں کو اللہ کی عطا سے چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ مقدس جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر دوسری جگہوں پر جاتی رہی، اور پھر اسلام کی تبلیغ سے لوگوں کے دل منور ہوتے رہے اور ایمان کے اجالے میں لوگ آتے رہے۔ ہندوستان کے اندر شروع اسلام میں ہی اس کی خوشبو لوگوں نے پا لی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک ہی میں ہندوستان کے اندر اسلام کی تعلیم آ چکی ہے۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے اسلام ساحل سمندر پر کیرلا کے علاقے میں آ چکا تھا۔ آج بھی وہاں 1300 سال پرانی مسجد موجود ہے، وہاں مزارات صحابہ ہیں، جن کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام نے اسلام کی تعلیمات سے ہندوستان کے کچھ گوشوں کو منور فرما دیا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور پھر اس مبارک دور کے بعد اولیاء کرام کی جماعت پیدا ہوتی رہی، اور انہوں نے رسول پاک کی پاکیزہ تعلیم، پیارا اخلاق، اسلام کی اچھی اچھی باتیں، بہترین طرز گفتگو، شاندار طریقہ عبادت، رہنے سہنے کا عمدہ سلیقہ،
یہ سب رسول پاک کی برکتیں لے کر ہندوستان میں آتے رہے اور پھر یہاں کے لوگوں کو متاثر کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے بے شمار خطے میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کرام، محدثین عظام، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی بے شمار جماعتیں ہندوستان کا رخ کر کے اور جگہ جگہ اللہ و رسول کی پاکیزہ تعلیمات کو لوگوں کے درمیان رکھنے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں الحمدللہ جو پہلے کفرستان تھا یہ اسلامستان کا ایک جلوہ پیش کرنے لگا اور ہندوستان میں ایمان کی خوشبو سے لوگوں کے دل و دماغ معطر ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تاریخ کے مطابق ہندوستان پر ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہندوستان پر نہ ہوتی تو وہ عظیم ہستی جو 800 سال سے راجستھان کے ایک شہر اجمیر معلیٰ میں زمین کے نیچے ہے اور آج لوگوں کے دلوں پر 800 سال سے حکومت کر رہی ہے، اگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ روحانی تصرف 800 سال سے جاری ہے اور ہندوستان کا خطہ خطہ حضور خواجہ غریب نواز کا شیدائی اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہے تو یہ رسول پاک کی خصوصی عطا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حکم دیا اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں جلوہ گر ہوئے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواب میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا معین الدین تمہیں سلطنت ہند تفویض کی جاتی ہے اور تم ملک ہند میں جا کر کے تبلیغ دین کرو، تو خواب ہی میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو ملک ہند دیکھا ہی نہیں ہے، ہندوستان کدھر ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ خواب میں ملک ہندوستان کو رسول پاک نے دکھایا۔ اگر رسول پاک کی نظر ہندوستان پر نہ ہوتی تو خواب میں خواجہ غریب نواز کو کیسے دکھاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک نے اپنا نائب اور اپنا جانشین بنا کر ہندوستان میں بھیجا۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میرا یہ جانشین اور میرا یہ نائب اپنی دینی تبلیغ کے ذریعہ ایک روز اس کفرستان کو اسلامستان بنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرا یہ چہیتا، میرا فرزند، میرا لخت جگر اور میرا نائب اور جانشین جب ہندوستان میں جائے گا تو میری اداؤں کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرے گا۔ اپنی گفتگو اور اپنا پیارا کردار جو مجھ سے لے کر کے یہ جائے گا وہ لوگوں کے درمیان رکھے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کا رخ فرمایا تو نہ آپ کے ساتھ مجاہدین کی جماعت تھی، نہ آپ کے ساتھ ٹینک تھا، نہ آپ کے ساتھ گولہ بارود، نہ آپ کے ساتھ تیر انداز، نہ آپ کے ساتھ تلوار چلانے والے، نہ آپ کے ساتھ لڑاکو لوگ، ایسا کوئی دستہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے لوگوں کے دلوں کو کیسے فتح کر لیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ جملہ کہا ہے کہ ظلم کے ذریعہ آپ کسی گردن کو جھکا سکتے ہیں، ظلم کے ذریعہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں، مگر ظلم کے ذریعہ آپ کسی کا دل نہیں جھکا سکتے۔ ظلم کے ذریعہ آپ کسی کے دل پر اور ضمیر پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دل پر قبضہ اسی کا ہوتا ہے جو پاکیزہ کردار لے کر چلتا ہے، دل پر قبضہ اسی کا ہوتا ہے جو پیاری گفتگو لے کر کے چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں مقالی کا حال یہ تھا، گفتگو کا پیارا انداز ایسا تھا کہ جب مکہ کے دشمنوں نے دیکھا
کہ جو ان کی بات سن لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جب یہ قرآن سنائیں تو ہم لوگ شور و غل مچائیں تاکہ کوئی ان کی بات سننے ہی نہ پائے۔ قرآن کریم نے ان کی اس حالت کا ذکر کیا ہے، 24ویں پارے میں موجود ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا، پلان بنایا، مشورہ کیا، آپس میں بیٹھ کر کے انہوں نے منصوبہ تیار کیا، کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، اس قرآن کو سننے مت پائے کوئی، اور جب یہ قرآن پڑھیں وَلَغَوْا فِيهِ تو اس میں تم لغو بات ملاؤ۔ یہ جب قرآن سنائیں تو تم شور و غل کرو، یہ جب اسلام کی بات بتائیں تو تم ہلہ کرو، یہ جب اسلام کی بات بتائیں تو ان سے جھگڑا کرو، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے کہ اس تدبیر سے تم غالب آ جاؤ، مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے جانشین، نائب رسول، برکت مصطفیٰ فی الہند، خواجہ خواجگاں، سلطان الاولیاء، شہنشاہ ولایت، خواجہ کریم نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب ہندوستان میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی پاکیزہ تعلیمات کی بدولت نہ جانے کتنے کور دل اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو جہالت اور کفر و شرک کی گندگی میں پڑے ہوئے تھے، حضور خواجہ غریب نواز کی پیاری تعلیمات کی بدولت ایمان کے اجالے میں آ گئے۔ ان کا یہ عظیم احسان صبح قیامت تک ہندوستان کے مسلمان فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب قدیر نے وہ اسپیشل پاور دے کر کے بھیجا تھا، اس لیے کہ جب کسی مہم پر کسی کو بھیجا جاتا ہے، اگر حکومت کسی فوجی دستے کو کسی جگہ بھیجتی ہے تو کسی کمزور کو نہیں بھیجتی، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہاں مقابلہ کرنا ہوگا، کون آدمی مناسب رہے گا، کون کمانڈر ان چیف بنے گا، کون جا کر کے وہاں پر سپہ سالاری صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے، ان ساری باتوں کا جائزہ لے کر کے ہی میدان جنگ میں گورنمنٹ کسی کو بھیجتی ہے۔ علل ٹپو، بے ہنر، بے علم لوگوں کو میدان میں نہیں اتارا جاتا ہے، یہ نظام دنیا ہے۔ خدا بند قدوس یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی مشیت، اس نے ہندوستان میں جس عظیم ذات کو ہندوستانیوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ بے طاقت رہا ہو، بے اثر رہا ہو، اس کے پاس کوئی تاثیر نہ رہی ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ جوگی جے پال نے کتنی سازشیں کی اور اپنے جادو کے ذریعہ خواجہ غریب نواز کو زیر کرنے کی کتنی کوششیں کی، مگر ایک دن کیا ہوا؟ جو مخالفت پہ آمادہ تھا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ گیا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ سچائی کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، اللہ و رسول پر بھروسے کی طاقت تھی۔ جو اللہ و رسول پر بھروسہ کرتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر مضبوطی سے بھروسہ کیے رہتا ہے تو خداوند قدوس اس کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں نہ جانے کتنی جگہ فرمایا گیا حسبنا اللہ، کہو ہمارے لیے خدا کافی ہے، وہی ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے۔ ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ جو اس نے رزق ہماری تقدیر میں کر دیا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے ہمارا رزق بھی لکھ دیا ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ہماری موت کا وقت بھی لکھ دیا ہے۔ تو اس وقت کو نہ کوئی چھین سکتا ہے، اس سے پہلے نہ کوئی موت دے سکتا ہے، اس کے پہلے نہ کوئی رزق میں تنگی کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو خدا بند قدوس اس کے لیے گنجائش کے راستے نکال دیتا ہے اور اسے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وہ گمان نہیں کر سکتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز تنہا ہندوستان میں آئے، نہ ان کے ساتھ فوج، نہ ان کے ساتھ کوئی دستہ، مگر ان کی شان کیا ہوئی کہ وہ تو تنہا ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب قدیر نے
اسپیشل طاقت دے کر کے ہندوستان میں بھیجا، اور وہ طاقت چھین نہیں لیا، بلکہ جب آپ دنیا سے گئے تو آج بھی الحمدللہ اس طاقت کا جلوہ آنکھ والے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بھی حضور خواجہ غریب نواز اپنی تربت انور سے اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، ان کو فیض بھی دیتے ہیں، اور جو برکتیں لینے پہنچتا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے فیض لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ شعر جو اعلیٰ حضرت کے برادر محترم علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضور خواجہ غریب نواز کی مدار پر انوار کے اوپر قبے کے اندر یہ شعر آج بھی توغرے میں لٹکا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے بھی اس شعر کو پسند فرما لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ، جا رہے تھے آپ اجمیر شریف، بریلی شریف سے اجمیر معلیٰ کا آپ سفر فرما رہے تھے، وقت ہوا جا رہا ہے، بس جلدی سے میں اس واقعے کو بیان کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے تھے بریلی شریف سے اجمیر معلیٰ۔ راجستھان میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے، اس جگہ کا نام ہے پھلیرا۔ پھلیرا ایک بہت مشہور جنکشن ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی گاڑی جب وہاں پہنچی، میل سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، جس کو اس وقت ایکسپریس کہتے ہیں، آپ کے ساتھ مریدین کا حلقہ تھا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، مغرب کا وقت ہو گیا، اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے نیچے اتر کر کے فرمایا، میرا وضو ہے، جس کا وضو نہیں ہے جلدی سے وضو کرے تاکہ مغرب کی نماز پڑھ لی جائے۔ جلدی سے وضو کرنے والوں نے وضو کیا اور اعلیٰ حضرت مصلی پر گئے، اور جاتے ہوئے آپ نے فرمایا، اطمینان سے نماز پڑھیے، ہم لوگ جب نماز پڑھ لیں گے تبھی ٹرین جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر کے مغرب کی نماز شروع فرما دی۔ ابھی ایک رکعت ہوئی تھی کہ ٹرین نے سیٹی مار دیا، اور پھر دوسری رکعت ہوئی، تب تک دوسری تیسری سیٹی لگ گئی، اور ڈرائیور نے انجن چالو کر دیا۔ اعلیٰ حضرت ابھی نماز میں تھے اور پورے استغراق کے ساتھ محو عبادت ہو کر کے اللہ کی یاد میں مستغرق تھے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے مگر گاڑی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ڈرائیور انجن کو پیچھے کرتا تو وہ پیچھے چل پڑتا، اور جب آگے کرتا تو اپنی جگہ پہ انجن ٹھہر جاتا۔ بہت دیر تک اسی طرح سے ڈرائیور کوشش کرتا رہا۔ گارڈ نے پیچھے سے جب دیکھا کہ گاڑی نہیں جا رہی ہے، سگنل کے باوجود وہ آیا ڈرائیور کے پاس۔ اسٹیشن ماسٹر بھی باہر آ گیا۔ اتفاق سے ڈرائیور تو غیر مسلم تھا، اور جو اسٹیشن ماسٹر وہ انگریز تھا، اور جو گارڈ تھا وہ مسلمان تھا۔ تینوں نے انجن کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر ڈرائیور سے گارڈ نے کہا کہ آپ بوگی کو انجن سے الگ کر کے چلاؤ۔ چنانچہ انجن کو الگ کیا گیا۔ اب جب ڈرائیور نے انجن چلایا پھر انجن چلنے لگا، اور جب جوڑ کر کے چلانا شروع کیا پھر اپنی جگہ پہ رک گیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے رفقا کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ منظر ان حضرات نے دیکھا تو گارڈ نے کہا، جو مسلمان تھا، کہ شاید وہ بابا جو نماز پڑھ رہے ہیں، شاید انہی کی وجہ سے یہ منظر سامنے آ رہا ہے، ان کو نماز پڑھ لینے دیجئے تبھی ٹرین چلے گی۔ اتنا جو اسٹیشن ماسٹر نے سنا، جو انگریز تھا لیکن بہت دنوں سے ہندوستان میں وہ رہتا تھا تو اردو زبان بولتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، وہ اب پہنچ گیا اعلیٰ حضرت جہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ گارڈ بھی وہاں پہنچ گیا، اور جو ہی اعلیٰ حضرت نے مغرب کی نماز ختم کر کے دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے آپ فارغ ہوئے، اسٹیشن ماسٹر کہتا ہے، صاحب ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہے، آپ جلدی کر لیں تاکہ ٹرین چلی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بس تھوڑا سا اور وقت دیجئے، ہم نماز پڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سنت ادا فرمائی اور اپنے رفقا کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئے۔ تاریخ یہ کہتی اب جب ڈرائیور نے چلانا شروع کیا تو ٹرین فوراً چالو ہو گئی۔ جب یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا، اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ ٹرین تو چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف پہنچے، بریلی شریف سے اجمیر معلیٰ پہنچے، اور شاہ جہانی مسجد جو گنبد خواجہ غریب نواز کے سامنے ہے، اعلیٰ حضرت اس مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، اور جب اعلیٰ حضرت تقریر فرماتے اور لوگوں کو علم ہو جاتا
کہ بریلی کے امام احمد رضا کا خطاب ہو رہا ہے تو بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے دانشور ساہوکار، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے حکمراں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ نظام حیدرآباد جو اس وقت وہاں پہ نواب اعظم کی حیثیت رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کا خطاب جب اس مسجد میں شروع ہو جاتا وہ اپنے کمرے سے سب آ کر کے بیٹھ جاتے اور اعلیٰ حضرت کی پیاری گفتگو سے وہ مستفیض ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت خطاب فرما رہے ہیں اور وہ انگریز اسٹیشن ماسٹر اپنے گھر کے 9 لوگوں کو لے کر کے وہاں پہنچ گیا، دیکھا کہ یہ تو بابا وہی ہیں جو رات نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت تقریر کر رہے ہیں۔ جب تقریر ختم ہوئی اپنے 9 لوگوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چوما اور کہا بابا کل آپ نے جو وہاں پر نظارہ کرایا آپ تو چلے آئے مگر میرے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی، میرا دل بہت پریشان، جب آپ وہاں سے چلے آئے میں سوچنے لگا کہ یہ نبی نہیں ہیں، یہ نبی کے امتی ہیں۔ جب امتی کی یہ شان ہے کہ ٹرین اس کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن پا رہی ہے اور نبی کا ایک امتی جب یہ پاور رکھتا ہے تو بلا شبہ جس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہی سچا ہے اور اسی کا بھیجا ہوا دین سچا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے دار اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے شاہ جہانی مسجد میں ان 9 انگریزوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے دار اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کا تصرف کہ جو وہاں جا رہا ہے اگر رسول پاک کی سچی وفاداری کا جذبہ لے کر کے جا رہا ہے، خواجہ کی محبت لے کر کے جا رہا ہے تو اس کی برکت سے بھی لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رفیقان محترم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کے ماحول میں ہم حضور خواجہ غریب نواز کی محنت کو برباد نہ ہونے دیں۔ انہوں نے ایمان کا اجالا پھیلایا مگر آج کچھ لوگ اس ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ رفیقان محترم، اگر آپ دنیا میں بہترین ڈاکٹر بننے کا مقصد رکھتے ہیں تو آپ کریے، اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں بہترین مالدار ہو جاؤں تو آپ اسی پہ فوکس کیجئے، اگر آپ کا مقصد اصلی یہ ہے کہ آپ شاندار انجینئر بن کر کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے لیے محنت کیجئے۔ لیکن ایک مومن دنیا میں صرف اس لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے اور ان کے بغل میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کوئی چیز تلاشنے لگے تو مولانا روم نے فرمایا کیا تلاش رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور فلاں چیز تلاش رہا ہوں۔ تو مولانا روم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے زمانے کے عارف باللہ تھے، ولی کامل تھے، سلطان الاولیاء تھے، امام الاصفیاء تھے، عارف کامل تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے اور محبوب ولی تھے، انہوں نے فرمایا کیا تلاش رہے ہیں؟ کہا حضور فلاں چیز تلاش رہا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تلاشنے کی چیز تو صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی چیز ہے تلاشنے کی۔ انہوں نے کہا کیا حضور؟ کہا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا یہ ہے تلاشنے کی چیز، اور ساری چیزیں تو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، رزق ہمارے سامنے ہے، بازار کھلا ہوا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، محنت کیجئے رزق ملے گا۔ اور اس زمانے میں کون بھوکا رہ سکتا ہے؟ آپ محنت کیجئے رزق عطا کیا جائے گا، آپ مشقت کریں گے اللہ آپ کو رزق دے گا، آپ محنت و مزدوری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھانے کے لیے لقمے دے گا۔ تو تلاشنے کی چیز یہ نہیں ہے، تلاشنے کی چیز اللہ و رسول کی رضا ہے۔ جو اللہ و رسول کی رضا کو تلاش لیتا ہے وہی خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے اللہ و رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔